دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا خلاصہ حضور نے بیان کیا۔ سب سے پہلے عبد رزقہ اللہ مالا و علما، پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا، سمجھ بوجھ بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مال کا حساب بھی ہونا ہے۔ ویصل فیہ رحمہ، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، سائل کو بھی دینا ہے، محروم کو بھی دینا ہے، صدقہ فطر بھی دینا، اس کو اس کے حق کا بھی پورا پتہ، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر جگہ پہ کھڑا شخص اگر دیکھنا ہو تو یہ کھڑا ہے، جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں، مال بھی اسے نصیب کیا گیا اور اس کو علم بھی عطا کیا گیا۔ دوسرا شخص وعبد رزقہ اللہ علما، وہ شخص جس کو اللہ نے علم کا نور عطا کیا، سمجھ بوجھ عطا کی، فہم و ادراک سے مالا مال کیا۔ ولم یرزقہ مالا، لیکن مالی حالت اس کی مستحکم نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ فہو صادق النیہ، لیکن وہ نیت کا بڑا سچا شخص ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اچھے اعمال کرتا۔ جس طرح اس نے مسجد بنوا دی، اس نے دارالعلوم کھڑا کر دیا، اس نے غریبوں کی مدد کی، تو غریبوں کو دیکھ کے اس کا دل کڑتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں ان کی مشکل حل کر دیتا۔ برہنہ پا لوگوں کو، برہنہ بدن لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بھوکوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو بھوکا نہ سونے دیتا۔ وہ سچی نیت کے ساتھ، اگر اس کے پاس ہو تو ایسا کرے، سچی نیت کے ساتھ وہ یہ ارادے رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اس مالدار عالم کے درجے پر ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ نامہ اعمال کھولیں گے تو دونوں کا اجر ایک جیسا لکھا ہوگا۔ اب تیسرا شخص دیکھیے، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، لیکن اس کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال دیا۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اس جہالت کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کر جاتا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اور رب سے بھی نہیں ڈرتا۔ مال کی کثرت نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، عقل کل سمجھنے لگ گیا ہے اپنے آپ، تکبر، رعونت، غرور اس کی طبع میں داخل ہو گیا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کی اس نے۔ ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور مال کا جو حق ہے اس کو بھی وہ فراموش کیے ہوئے۔ فہذا باخبث المنازل، میرے حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بری جگہ پہ کھڑا ہے، یہ خبیث ترین جگہ کا حامل شخص ہے۔ وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھا شخص وہ ہے جس کو مال بھی نہیں دیا گیا اور جس کو علم بھی نہیں دیا گیا، کنگال بھی ہے اور جاہل بھی ہے، نہ علم دیا گیا، سوجھ بوجھ بھی نہیں دی گئی۔ فہو یقول، اب وہ کیا بولتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت فیہ بعمل فلان، تو میں اس کی طرح عیش و عشرت کرتا، میں بھی یوں ہی اس مال سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا۔ تو وہ یہ آرزو کرتا ہے، فہو بنیتہ، تو وہ اس کی نیت پر ہے۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ برابر ہے، یہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ اس دنیا پہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں۔ ہم کسی سے نہ پوچھیں، اپنے اندر سے پوچھیں اور پورے خلوص سے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہماری خواہشات کس طرح کی ہیں اور ہم ان میں سے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم پہلی جگہ پہ کھڑے ہیں تو مبارک ہے، دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی مبارک ہے، لیکن اگر دوسری 2 جگہیں ہیں
تو پھر فوراً ہٹ جائیے ان جگہوں سے اور اللہ کے حضور دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں عطا کر دے، اور اس رزق کے حق کو پہچاننے کی اور اس رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیقات نصیب کر